اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعدہم ویمنیہم۔ بات پیچھے شیطان کی ہو رہی ہے کہ شیطان بندے کو کس طرح بہکاتا ہے، اس کا طریقہ واردات بیان کیا جا رہا ہے۔ یعدہم، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں آرزوئیں دلاتا ہے، خواہشیں۔ وما یعدہم الشیطان، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا الا غرورا، مگر فریب کے، مگر دھوکے کے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ ولا یجدون عنہا محیصا، ولا یجدون، اور وہ نہیں پائیں گے، عنہا، جہنم سے، محیصا، بچنے کی جگہ، تو وہ جہنم سے بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، تو فرمایا سندخلہم، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات تجری، ایسے باغات کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، ابدی طور پر ہمیشہ کے ساتھ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، ایک تو شیطان نے وعدہ کیا ہے نا، اب رحمان کا وعدہ بھی سنو۔ فرمایا وعد اللہ حقا، یہ رحمانی وعدہ ہے، اور رحمان کا وعدہ کبھی جھوٹا۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق، اور کون بڑھ کے سچا ہے، من اللہ قیلا، اللہ سے، قیلا کہنے میں، بات کہنے میں، دعوے کے اندر اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ سچا ہے، اصدق اس میں تفضیل ہے۔ تو طریقہ واردات بیان کیا جا رہا ہے جی شیطان کا، کہ شیطان کیسے بندے کو بہکاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اس کے ساتھ وعدے کرتا ہے کہ بھائی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ٹینشن نہ لے، میں تیرے ساتھ ہوں، ہاں جی، کر لے۔ تو اسے اس کے دل میں طرح طرح کی خواہشات لے کے آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کی امیدیں اس کو دلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ مشرکوں کو شرک اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ جو مشرک ہیں، جیسا کہ میں مثال دوں، جو ہندو ہیں یہ مورتیوں کو پوجتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب مجال ہے وہ اس کو، ہم کتنا اس کو برا سمجھتے ہیں، شرک ہے نا یہ، اب وہ اس کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں۔ فرق کیا ہے بیچ میں؟ پیچھے شیطانی وہ وسوسے ہیں، کار فرما ہے۔ شیطان ان کو یہ برا لگنے نہیں دیتا، کہتا ہے یہ جو تم کام کر رہے ہو، یہ جو مورتی پوجا والا، یہ کام تو اتنا اچھا ہے، تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، فلانی مورتی کے اوپر فلانا چڑھاوا چڑھاؤ گے تو تمہارا یہ کام بن جائے گا، نہیں کرو گے تم نے یہ کر دیا، یہ چڑھاوا نہ چڑھایا تو تمہارا یہ ناس ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا وہ شیطان مشرکوں کو ان کا شرک اچھا کر کے دکھاتا ہے، اس لیے وہ اس کو برا نہیں سمجھتے۔ اسی طرح منافق جو ہوتے ہیں، منافقوں کو ان کی منافقت اچھی کر کے دکھاتا ہے، اس کو پسند کرتے ہیں۔ ایک منافق کا کام ہی منافقت کرنا ہے، اور اس کو وہ ذرا نہیں برا لگتا، سوچتا ہے نہیں کہ یار یہ جو میں منافقت کر رہا ہوں یہ کتنی بری بات ہے، وہ اس کو اچھی لگتی ہے، اس کے اندر مگن ہے۔ اسی طرح گناہ کرنے والا کوئی بھی بندہ گناہ کا، جیسا کہ فلمیں بنانے والے، اب یہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ شیوا ہے، پیشہ ہے، اس کے اندر وہ عزت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان کو یہ کہتا ہے تسی تے بڑا سٹیٹس والا کام کر رہے، تسی تے جناب والا تہاڈی تے بڑی عزت ہے، وہ کہتے ہیں نا مجھے بڑی شہرت ملی ہے الحمدللہ، کہ معاذ اللہ کہتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ جی بڑی شہرت پا گیا۔ کس کے اندر؟ گانوں کا، حرام کاموں کے اندر، تو نعوذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ۔ تو وہ ان کو برا لگتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یمن نہیں، وہ ان کو آرزو دلاتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ تم بڑا اچھا کر رہے ہو۔
تو فلمیں بنانے والے کو برا نہیں لگتا، فلمیں دیکھنے والے کو بھی برا نہیں لگتا۔ اسی طرح گانے بجانے والے وہ ایسے ناچ رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ کسی کو اذان پڑھو تو کہتا یار نہیں میں نے شرم ہوندی وہ مجھ سے نہیں پڑھی جائے گا۔ وہ گانے باجنے میں شرم نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ یعنی ان کو برے کام ان کو وہ برے لگتے ہی نہیں ہیں۔ تو گانے بجے اس طرح آپ دیکھیں اس کو کلچر کہلایا جاتا ہے، اس کو کلچر کہا جاتا ہے، اس کو تہذیب کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جی تہذیب ہے، جیسا کہ آج جتنا الٹا سیدھا کام کر کے خلاف شرع اس کو ماڈرن کہتا ہے۔ یہ جو ماڈرن ہے جی، اس کے اندر یہ جدت آ گئی ہے جی، ہیں جی، گوڈے تو پینٹ پھاڑ کے جدت آ گئی جناب، ہیں جی، کچھا پہن کے جدت آ گئی جناب، پینٹ شرٹ نہیں پہنتا ہو یہ تو پرانا لوگ ہیں، ان تو جناب ایسے کام کرو جس میں جدت آئے، ہر الٹا سیدھا کام کر کے نا جدت آ گئی جی، یہ ماڈرنزم آ گئی اس کے اندر جی۔ تو یہ ماڈرنزم نہیں ہے، یہ بکواس ہے سارا۔ تو الٹے سیدھے خلاف شرع کام کر کے تو یہ کہنا، یا مغربی کلچر کو فالو کر کے کہنا جی ہمارے اندر جدت آ گئی ہے، یہ جدت نہیں آ گئی ہے، لعنت پڑی ہے، پوری شیطانی لعنت پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ جدت نہیں ہے، بس جدت یہی ہمارے لیے ہے، اول سے آخر تک جدت یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے فالور ہو جائیں۔ بھائی تم نے تہذیب پرانی تو مسلمانوں والے تم نے کلمہ پڑھا ہے، انسان دا پتر بن تو جناب والا اسلامی کام کر۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ گوڑے تو پینٹ پھاڑ کے جدت آ گئی، بالاں وچ کلپ لا کے جدت آ گئی، کنے وچ بالی پا کے جدت آ گئی۔ الٹے سیدھے کام کرنے سے جدت نہیں آتی، بندے کا پتر بن کے بندہ رہے، انسانوں کی طرح زندگی گزارے، وہ جدت ہے، وہ کما آکو جدت ہے۔ اور یہ جدت ہمیں آخرت میں پتہ چلے گی، یہ جدت نہیں ہے، یہ بڑی پرانی باتیں بھی نہیں ہیں، یہ ہمارا دین روز ہمیں کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں روز روز پکار کہہ رہا ہے بھائی آؤ قرآن کی طرف، آؤ نبی کے فرمان کی طرف، دین کی طرف۔ تو ہمیں دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو یہ الٹے سیدھے کام کر کے جدت نہیں آتی، یہ سیدھی سیدھی وہ کہتے ہیں لکیر کا فقیر مغرب کی تہذیب کو فالو کر کے کہتا ہے جی میرے اندر جدت، تو یہ کوئی جدت نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ شیطان ان کو کہتا ہے یہ تو روشن خیالی ہے تیرے اندر، اب تو موسیقی روح کی غذا ہے، یہ حرام کام کر کے روح کی غذا ہے، تو یہ روشن خیالی نہیں ہے، وہ سمجھو اس کے اندر وہ گند بڑا ہوا ہے، مغرب کا کلچر اس کے اندر کھوپڑی کے اندر گھسا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو ان سے ناموں سے مرغوب ہو کر ہماری امت جو نوجوان امت ہے، نوجوان کو پوچھیں تو وہ آپ کو جدید سے جدید ایکٹر کا نام بتائے گا، فلم سٹار کا نام بتائے گا، فلانی فلم آئی ہے ویکھیو، جس طرح لڑکے آپس میں بیٹھتے ہیں نوجوان، تو یقین کرو نہ منہ تے نہیں ہوندا، تو یہ نہ کرے پوچھو بھائی دعائے قنوت سنا، تو دعائے قنوت نہیں پڑھنی آئے گی۔ تو فلم سٹار جو مشکل ان کے نام ان کو آتے ہوں گے، کہڑے فلانے کھلاڑی نے کہڑے گراؤنڈ میں کہڑا ریکارڈ بنایا انہوں نے پتہ ہونا ہے، کہڑا ورلڈ کپ سی کہڑا سی جی انہوں نے سارا پتہ ہونا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پتہ ہونا کہ بھائی نماز دے واجبات کتنے نے، اس وچ کہڑیاں چیزاں واجب نے، کتوں سجدہ صاحب واجب ہونا، یہ انہوں نے یہ پتہ نہیں ہونا۔ تو یہ کہتے ہیں جی ساری جدت آ گئی، جدت نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ بغیرتی ہے، حرام کام کر کے بندہ کہ ہمیں جدت آ گئی، ہمارے پاس بڑا نالج ہے۔ یہ کیسا نالج ہے بھائی؟ قرآن و سنت کا نالج ہے کہ نہیں؟ جس نالج نے تجھے کام آنا ہے حشر کے اندر، قبر کے اندر۔ تو اس کو لوگ کہتے ہیں جی اس کے اندر ہمارا سٹیٹس ہے، ہاں جی سٹیٹس ہے ہمارا اس کے اندر، تو سٹیٹس اس کے اندر نہیں ہے جی، جو مرضی ہو جائے، دنیا کے جتنے معاملات ہیں وہ یہیں رہ جانے ہیں، اگرچہ وہ جو شرعی ہیں قرآن و سنت کے دائرہ کار میں رہ کے کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کریں، جتنی اسلام جس کے اندر اجازت دیتا ہے وہ کام کریں، لیکن اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ خلاف شرع کام کر کے ہم اس کو جدید ماڈرنزم کہیں یا اس کو کسی کلچر سے جوڑیں یا کسی ثقافت سے جوڑیں۔ اس کا تعلق، ہمارا کلچر بھی اسلام ہے، ہماری ثقافت بھی اسلام ہے، ہماری تہذیب و تمدن بھی اسلام ہے، اور ہماری ماڈرنزم بھی اسلام ہے، سب کچھ یہی ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کو اس چیز کے اندر لگائیں گے تو اس کے لیے ان کے لیے ایک فلاح اس میں اندر کامیابی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ اچھا، اب قرآن کہتا ہے کہ شیطان جناب والا ان کو اگر دیتا ہے تو صرف دھوکے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اب یہ دھوکہ ہوتا کیا ہے؟ دھوکہ یہ ہوتا ہے اس طرح کہ وہ انسان اس چیز کو اپنے گمان میں، اپنے سوچ و بچار میں، اپنی افکار کے اندر اس کو اپنے لیے لذیذ، جدید، اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ در حقیقت کے اندر اس کو دیکھا جائے تو وہ اس کے لیے جناب والا مضر ہوتا ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور وہ اس کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہی دھوکہ ہے۔
جو شیطان اس کو غلط چیز اس کو اچھا کر کے دکھاتا ہے اور اس کو لذیذ سمجھ کے اپنے لیے اچھا سمجھ کے کر لیتا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو یہ کام شیطان کرتا ہے، جس سے ہمیں قرآن تنبیہ کر رہا ہے کہ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اگر شیطان تمہیں وہ لا رہا ہے تو وہ دھوکے کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ جو ہے وہ جہنمی ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، یہ بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ کیسے؟ اب میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب شیطان ان کو لے کر آتا ہے تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، یہاں یہ کام کر لو، ناجائز کام، فلمیں ڈراموں کی طرف لے آتا ہے ان کو چسکا دے کر۔ لیکن جب معاشر کا میدان ہوگا تو پھر سنیں، جب جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا تو شیطان ان سے کہے گا، فیصلہ ہو چکنے کے بعد شیطان کہے گا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ حق تھا، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ حق تھا، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سو میں نے تو اس کے خلاف کیا، ٹھیک ہے، اور میرا تم پر اس کے سوا اور کوئی زور بھی نہیں تھا، میرا تو یہی زور تھا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو جو کہتا رہوں گا یہ کرتے چلے جائیں گے، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت کے اندر پڑھا کل کے درس میں۔ تو فرمایا کہ میں نے ان کو بلایا، گو انہوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا، اب تم مجھ کو ملامت نہ کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ شیطان بھی ان سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ مجھے اب برا بلا نہ کہو، کیونکہ لوگ کہیں گے تیرا ناس ہو، تو نے ہمیں ایسے کام پہ لگایا، تو وہ کہے گا مجھے آج ملامت نہ کرو، آج تم اپنے آپ کو ملامت کرو، جس کا تم نے سوچا نہیں، اپنے رب کے حکم کو چھوڑ کر میری تم نے دعوت کو قبول کیا ہے، حالانکہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں رب کے قول کو، نبی پاک کے فرمان کو تمہیں قبول کرنا چاہیے تھا، اور تم نے رحمان کے رستے کو چھوڑ کے شیطان کے رستے کو اپنایا، لہٰذا آج تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ شیطان کہے گا، اور کہے گا میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہوں، اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، نہ تمہاری فریاد مجھ تک پہنچ سکتی ہے، نہ ہی میں تمہارا آگے فریاد رس ہوں، نہ ہی میں تمہاری آج بات کو سن کے اس کی کوئی حال نکال سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو تم نے اس سے پہلے جو مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا میں نے اس سے انکار کیا، تو فرمایا کہ جو تم نے مجھے شریک بنایا میں اس کا بھی منکر ہوں، تو کل بالکل یہ شیطان چھوڑ کے چلا جائے گا بندے کو، اور یہ جلے گا کون؟ یہ جو شیطانی رستے پہ چلتا۔ تو اولئک مأواہم جہنم، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے، جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اب ساتھ میں رب نے فرمایا یہ تو شیطان کا تھا نا، شیطان نے تمہیں اپنی طرف لے کے گیا، اب آؤ رحمان کی طرف۔ والذین آمنوا، فرمایا اب یہ بھی سنو، یہ قرآن کا مزاج ہے، جہاں پہ حق کی بات ہوتی ہے یا باطل کی بات ہوتی ہے وہاں پہ حق کا ذکر ضرور ہوتا ہے، جہاں پہ جہنم کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ جنت کا تذکرہ ساتھ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ شیطانی چالوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ رحمانی کرم نوازیوں کا بھی ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ شیطان کے رستے پہ نہیں چلے، وہی ایمانی مشن کو اپنائے رکھا اور نیک عمال کیے، تو قرآن کہتا ہے سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، پھر ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ فرمایا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ شیطان جو تمہیں وہاں چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن رحمانی کرم تجھے وہاں چھوڑے گا نہیں، رحمان کے جو عرش کا سایہ وہ تجھے معاشر کے میدان میں بھی نصیب ہوگا، اگر تیری آنکھوں کے اندر حیا ہوئی، اگر تیرے عقیدوں کے اندر ایمان کی مضبوطی ہوئی، اگر تیرے اعمال کے اندر صلح ہوئی، اصلاح ہوئی، نیک اعمال ہوئے، اللہ کی رضا اور محبوب علیہ السلام کی سنت کی پیروکاری ہوئی، تو فرمایا پھر تجھے اس وقت رونا نہیں پڑے گا، تجھے دھوکہ نہیں ملے گا۔ فرمایا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور فرمایا اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ بات قیلا، قول کے اندر اللہ سے بڑھ کر کس کی بات زیادہ سچی ہے؟ اللہ سے کوئی بھی ذات سچی۔ تو یہاں دونوں چیزیں بیان کر دیں، ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف فرمایا نہریں ہوں گی، ایسے مکانات ہوں گے، باغات ہوں گے، ان کے نیچے پانی کی، دودھ کی، شہد کی، پاکیزہ شراب کی نہریں جاری ہوں گی۔ تو اب تم نے، رب نے فرما دیا کہ کھول کے بیان کر دیا، یہ شیطانی رستہ ہے، یہ رحمانی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں رستوں کی ہم نے تمہیں بتا دیا۔ اب یہ تمہاری عقل ہے، تمہارے پاس اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے،
اب تم نے اس کو الیکٹ کرنا ہے، چوز کرنا ہے کہ کون سے رستے پہ انتخاب کرنا ہے، آپ کہ آپ نے کس رستے پہ چلنا ہے۔ لہٰذا جو رحمانی رستے پہ چلے گا اللہ مالک اسے کامیابی عطا فرمائے، اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، حشر و معاشر کے اندر، دنیا کے اندر اس کو سرخروئی عطا فرمائے۔ اور جو شیطان کے رستے پہ چلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو قتل و غارت میں جاتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، ساری زندگی مقدمے جلتے جلتے گزر جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں۔ جو نشے کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، شرابیں بیچتے پیتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے، نشانہ عبرت بنتے ہیں۔ جو بجا کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، جو سود کھاتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ حرام کاریوں میں جو پڑے ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو آئیے ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا قرآن کن چیزوں کی ہمیں حکم دے رہا ہے اور کن سے رکنے کا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔